داؤد اندر یہ حدیث تھی، سعودی عرب سے یہ کتاب چھپی، حدیث بیچ میں سے ڈال دی، المصنف کے اندر حضور کے نور ہونے کی حدیث تھی، عبد الرزاق نے لکھی، یہ استاد ہیں امام بخاری، اس سے یہ حدیث سعودی عرب نکال ڈالی، تو سعودی جو ہے وہ ایسی اچھی اچھی چیزیں ہم سے نکالتا جاتا ہے، لیکن قرآن تو نہیں نہ نکال سکیں گے، نہ یہ انڈیا سے آیا نہ سعودی عرب سے آیا، خالصاً آسمانی کتاب ہے، اس میں تو سچ ہوگا۔ چلیے، اطیع اللہ، اللہ کا نام ہے، ساتھ رسول کا، جو صرف ادھر آ رہی ہے وہ صرف ادھر آ رہی ہے، میں قرآن پڑھتا چلتا ہوں، اگر حدیث کہوں گا تو بھی بیٹھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان پڑھی نا، چلیے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، تو سکھانے والا انگلش میں اسے ٹیچر بولتے، عربی میں اس کو معلم بولتے، اردو میں یہی استاد اور معلم دونوں استعمال ہوتے، تو قرآن کا معلم اول کون ہے؟ اللہ۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں رب نے کیا کہا؟ منصب رسالت کو واضح کرتے ہوئے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول معلم قرآن ہے، خدا بھی معلم قرآن، سورہ رحمان نے کہا، وہی صرف ادھر آئی۔ اب ذرا سوچ کے کہنا، وہاں بھی امریکہ میں بھی مجھ پہ سو رہا ہے میرے خلاف، بولتے کہ اس نے آ کر تنگ کیا، میں نے تنگ نہیں کیا، تم کے ذرا آئینہ دکھایا، تمہیں معلوم نہیں تھا، میرے خلاف سو کرو، جو مرضی کرو، لیکن اتنا کہو کہ سچ کہتا ہوں جھوٹ کہتا ہوں، بس یہ نہ کہو میں کہتا ہوں، یہ کہو سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں۔ سونی، معلم قرآن، معلم اول اللہ، سورہ رحمان کہا، پھر رب نے نبی کے منصب کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن سکھاتا ہے، تو معلم وہ ہے، معلم یہی ہے۔ گفتگو ذرا آگے بڑھ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے، ہمیں سمجھ آئی قرآن میں کہ اللہ جو ہے وہ پاک کا ہے، یہی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہا نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن سکھاتا ہے، حدیث بتلاتا ہے اور دلوں کو پاک کرتا ہے، تو پاک کرنے کی صفت اس کی بھی ہے، پاک کرنے کی صفت اس کی بھی ہے۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، ذرا صفات پہ گفتگو ہو اور یہ بات ذہن نشین ہو جائے تاکہ بات لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ صفت کا مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گفتگو کو بڑے غور سے سنا، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، سنیے، سورہ توبہ، اس قرآن کو جب آپ پڑھے تو سارا قرآن نبی کی شان کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا کہ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ نے ان کو غنی کیا اور رسول نے ان کو غنی کیا اپنے فضل سے، تو غنی کرنے والا اللہ اور غنی کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی آیت ذہن میں ہے نا، کہتے کہ اللہ اور رسول کو مسجد میں نہیں لکھو، یا حیو یا قیوم لکھو، لیکن پتہ ہے ذرا اغناہم اللہ ورسولہ، پیچھے آ جائیے، سورہ توبہ میں پھر گفتگو کی، حرام کرنے کا اختیار اللہ کو، حرام کرنے کا اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہا؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، حرام اللہ بھی کرتا ہے، حرام اختیار کرنے کے، حرام کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی ہے۔ چلیے، گفتگو ہے وہ آگے بڑھ گئی، پروردگار عالم غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتا ہے، حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس بھی، حرام کرنے کا اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی۔ ذرا گفتگو یاد رہے کہ اللہ اور رسول، پھر چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لے تو پھر کسی کو ان یکون لہم الخیارہ، کسی کو اختیار نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول حکم کو بدل ڈالے۔ تو چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی مومن کو مناسب نہیں ہے، زیبا نہیں دیتا، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس رسول سے آگے قدم کو بڑھا دے۔ بھائی آ گیا اللہ اور رسول، بھائی یاد رہا ہے نا۔ چلیے، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ، اور تو نے انعام کیا، تو انعام کرنے والا اللہ اور انعام کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ اللہ رسول ذہن میں۔ چلیے اب آ جائیے، کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ، شروع ہوا محمد رسول اللہ، یہ لفظ اللہ خدا کا اسم ذاتی ہے اور محمد ہمارے نبی کا زمینی اس ذاتی ہے۔ توجہ رہے، پہلے جملے کلمے کے دو ہیں لیکن اس کو ہم کلمہ بول دیتے، جملے دو ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک، محمد اللہ کے رسول ہیں دو، لیکن جب کلمہ لکھتے ہو کیسے لکھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، آخر میں اللہ آیا، جب دوسرا سٹارٹ کیا تو محمد رسول اللہ، محمد اور اللہ دونوں ساتھ آ گئے، لفظ اللہ اینڈ پہ ہے، پر سٹارٹ میں محمد کا نام رکھا،
دنیا والوں سنا، میں بیچ میں وہ بھی لا سکتا تھا، لیکن اپنا نام اللہ آخر میں رکھا، سٹارٹ میں محمد رکھا، تاکہ جدائی نہ ہو۔ میرے نام تم مسلمان تبھی بنو گے جب دو کو ملا کے پڑھو گے۔ ابھی سننا، لوگوں نے جدا کر شروع کر دیا، رب نے ملانا شروع کر دیا، لیکن باب آیا کہ تم رب کے ساتھ نبی کو شریک کر دیتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، رب نظیر ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، رب کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی نبی اس کے برابر نہیں، کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ جو نبی کو یا ولی کو رب کے برابر سمجھے، یا کسی نبی یا ولی کو اللہ سمجھے، اس جیسا مشرک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس قدر توحید واضح ہو جانے کے بعد لیکن کوئی ہم پہ اعتراض کرے تو اس جیسا وقت کوئی نہیں ہے۔ توجہ رہے ذرا، دونوں کو اللہ قرآن میں ملاتا ہے، لیکن میں نقطہ عرض کر جاؤں، حضور محبوب ہیں، شریک نہیں، رب کی صفات کے مظہر ہیں، رب کی صفات کے مظہر ہیں۔ اب اگر صفات کا مظہر بننا شرک ہے تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اب دیکھو سرما صاحب کتنی خوبی ہے، اتنا امیر آدمی ہو کر مسجد کو خود صاف کرائی، یہ خوبی یہ خود پیدا کی نہیں، رب نے دی۔ سبحان اللہ۔ کوئی آدمی کسی کو خیرات دیتا ہے، وہ خوبی اس نے خود پیدا کی نہیں، اس کی یہ صفت کا مظہر ہے۔ کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے، اچھائی بتلاتا ہے، تو کیا یہ صفت اس خود پیدا کی نہیں، اس صفت کا مظہر ہے۔ تو دنیا میں اتنی خوبی ہے، وہ تمام کی تمام اس کی ساتھ کی مظہر، کسی میں کوئی خوبی۔ اب اگر ہمارا مولوی بڑے گلے کے ساتھ لمبا تقریر جائے، اگر بڑی مسجد میں بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی تقریر کرتا ہے، یہ خوبی تیری ہے نہیں، تو بھی کہے گا کہ اس نے دی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مولوی ہے وہ باہر جا کے تقریر کرایا، خوبی تیری ہے، بولے نہیں، یہ اس کی صفت کا مظہر اس نے، تو بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا۔ تو انسانوں کے اندر جتنی خوبی ہے وہ تمام کی تمام اس کی صفات کا مظہر ہے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تو اللہ کی صفات کا مظہر ہے تو شرک نہیں، تو جب محمد اس صفات کا مظہر بن گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مہر ہیں، یہ تمام کمالات و خوبیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں آرڈر آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کرو۔ لیکن پرابلم پڑ گئی، ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ وہ تو ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دیکھ نہیں پاتے، اس کی آواز کو سن نہیں پاتے، اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، ہمیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ پروردگار عالم تیری اطاعت کیسے کریں؟ تو کہتا ہے کہ مجھ سے آگے چلو، تو چلے گا تو آگے چلیں گے، تو کہتا ہے کہ مجھ سے آگے کام نہ کرو، تو کام کرے گا تو ہم آگے سکتے ہیں، تیرے برابر تو کوئی۔ تیری آیت کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، کہا میں سمجھا دیا ہوں، قرآن جو ہے یہ واضح کرتا ہے آیات کو، تو ہم نے جملہ ختم کر دیا، اطیعوا اللہ کہا، اطیعوا رسول کہا، لوگوں نے سمجھا شاید محمد لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے تو اللہ نے ایک نازل کی، نہیں بات مشکل ہے تمہارے لیے، تم میری اطاعت کیسے دو گے؟ میں تو تمہیں دکھتا نہیں ہوں، میری بات تم سمجھ نہیں سکتے، میری آواز کو سن نہیں سکتے، لیکن سنو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کے پیچھے چلا وہ میرے پیچھے جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مٹاؤ یا رسول اللہ مسجد سے۔ وہ کہتا ہے جو میرے پیچھے چلا وہ رسول کے پیچھے چلا، وہ میرے پیچھے چلا، گویا کہ رسول کو رسول سمجھ کر جو بھی کرو گے حقیقت میں وہ نائب خدا ہے، وہ کوئی شرک نہیں ہوگا۔ میں بڑا پرابلم پھنس گیا، میرے پاس تبلیغی جماعت بھی آتی ہے، میں آنے دیتا ہوں، آپ لوگ ان کو آنے دیا کریں۔ یہی تو پرابلم ہوئی کہ ان کو آنے نہیں دیا۔ میں 11 سال یوں تقریر کی، کار بیٹھا ہو گیا، مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ ان کو آنا چاہیے، میری مسجد میں آ گئے۔ میری مسجد میں جب پہنچے تو میں نے کہا حضور تشریف رکھیے، میں ان کو ملا۔ معلوم ہے یہ تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے؟ سنو، یہ کرتی ہے، یہ 3 بندے ان کے پکے ہوتے ہیں اور 5 ان کے کچے ہوتے ہیں، یہ ان کچوں کو ساتھ لے کے تمہاری مسجد میں آتی ہے، تمہارا مولوی ان سے ملتا نہیں ہے، وہ بتلاتے دیکھا ان کا اخلاق اچھا نہیں، حالانکہ ان کا اپنا اخلاق اچھا نہیں۔ میں وہاں 4 آدمیوں کو کاروں پہ بٹھا کے لے گیا، میں نے کہا چلو شارلٹ میں چلتے ہیں تبلیغ کرنے، خدا کی قسم قرآن میرے ہمیں ہے۔ میرا ساتھی گیا، اس اجازت لی مولوی صاحب سے، میں نے مولوی صاحب سے بولے کہ I want to speak,
I want to deliver the lecture. بولے you can't deliver the lecture because your فرقہ is different. تو تبلیغ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تیرا فرقہ ہم سے جدا ہے. تو میں نے کہا وہاں کیا لینے آتے ہو؟ اگر تیری مسجد میں نہیں بول سکتا تو میری مسجد میں کیا لینے آیا تھا؟ میں نے کہا دیکھ لیا ان کے اخلاق ہیں